بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد آج میں یہ ناول اپلوڈ کرنے لگی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ اس پہ اچھا رسپانس دیں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے ناول لورز دوستوں کے ساتھ بھی چینل کو شیئر کیجیے گا۔ اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ یہ ایک آرمی بیسڈ، فرینڈشپ بیسڈ، فورس میرج بیسڈ، یہ بہت سی چیزیں ہیں اس ناول میں، آپ کو پڑھ کے اچھا لگے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ اس کی خالہ نے اسے رنگ پہنائی اور اسے وہ تحائف دیے جو فہد نے ندا کے لیے بھیجے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپا، خالہ نے ندا کی امی کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ خیر مبارک، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو میری بہن، ندا کی امی نے خالہ کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ واو، تالیاں! میرال اور اس کی کزنز بہت خوش تھیں کہ اب ان کے گھر میں شادی ہوگی، رونق میلہ لگے گا، وہ سب کزنیں خوب انجوائے کریں گی۔ حماد نے بھی ندا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے پیار دیا اور ندا کو گلے سے لگا لیا۔ بہت بہت مبارک ہو میری پیاری بہن۔ بہت شکریہ بھائی جان۔ ندا کے ابو نے بھی ندا کو پیار دیا اور اس کا ماتھا چوما۔ سب بہت خوش تھے۔ جاؤ تم بھی مبارکباد دو ندا کو، حماد نے سائمہ کے پاس جا کر کہا، جو منہ اٹھا کر ندا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم نے دی مبارکباد، میں نے دی، ایک ہی بات ہے حماد۔ سائمہ نے حماد کی طرف جھوٹی مسکراہٹ دیتے ہوئے کہا۔ سائمہ، میں نے کہا ہے مبارکباد دو ندا کو، سمجھ نہیں آئی کیا تمہیں؟ حماد نے سخت لہجے میں دھیرے سے کہا۔ سائمہ اٹھی اور ندا کے گلے لگ کر اسے مبارکباد دینے لگی اور دل ہی دل میں شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ ایک بہن تو جائے حماد کی اس گھر سے تاکہ وہ اور اپنی حکمرانی چلائے۔ کیوں اپنے آپ کو سزا دے رہی ہو؟ امن پلیز ایسا مت کرو، خود کے ساتھ ہمت کرو میری بہن، جس کے پیچھے تم رو رہی ہو وہ کم بخت تو کہیں اور منہ مار رہا ہوگا اس وقت، اور تم یہاں خود کو ہلکان کر رہی ہو۔ منال، مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، پلیز لے جاؤ یہ سب یہاں سے، امن نے روتے ہوئے کہا۔ امن پلیز، مجھ سے نہیں دیکھی جاتی تم ایسے، تم تو ہنسنے والی، سب کو ہنسانے والی ہو، تم روتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں نے اس سے سچی محبت کی تھی منال، اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آخر کیوں؟ وہ مجھے 1 سال سے صرف دھوکہ دے رہا تھا، صرف دھوکہ۔ امن نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ امن، وہ تمہاری محبت کے قابل ہی نہیں تھا۔ اس لیے بہتر یہی ہے جتنی جلدی ہو سکے اسے اپنے ذہن سے نکال دو، منال نے امن کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ جس طرح وہ وہاں پر ان لڑکیوں سے مل رہا تھا، مجھے تو اس سے وہاں ہی نفرت ہو گئی تھی، امن نے تلخ لہجے میں کہا۔ امن دیکھو، ہمیں اس سے کوئی خاص دشمنی تو تھی نہیں، مگر ہمیں کبھی وہ اچھا لگا ہی نہیں تھا، اسی لیے میں، میرال اور ساشا تمہیں اس سے دور رہنے کا بولتے تھے۔ تم تینوں صحیح کہتی تھی، میرے ہی دماغ میں بات نہیں پڑتی تھی۔ اس ذلیل نے مجھے اپنے جال میں ایسا پھنسا رکھا تھا کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا۔ امن، منال، یہ کہتے ہوئے ان کی امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ امن نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور گہرا سانس لیا۔
کیا ہوا، ابھی تک کھانا کیوں نہیں کھایا؟ امن، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ دونوں مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ امی نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں امی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس امن کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، منال نے فٹافٹ جواب دیا۔ دیکھو بیٹا، ماں تو دوست ہوتی ہے نا، ماں سے دوست سے کبھی بھی کوئی بات نہیں چھپایا کرتے۔ تم لوگوں کو اگر کسی بھی بات کی پریشانی ہے تو تم لوگ مجھے بتا سکتی ہو، امی نے امن اور منال کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی امی، ہم جانتے ہیں آپ ہماری پیاری امی ہیں، کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات ہوگی ہم آپ سے ضرور کریں گی۔ امن نے اپنی امی کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ امن کی امی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تو امن کی جیسے ساری ٹینشن ختم ہو گئی تھی، وہ بالکل ریلیکس ہو گئی تھی۔ میں تم دونوں کو یہ بتانے آئی تھی کہ تمہارے چچا اور ان کی فیملی تو چلے گئے کینیڈا، پیچھے تمہاری دادی اور دادا اکیلے رہ گئے ہیں۔ تمہارے ابو نے تو انہیں کہا ہے کہ آپ یہاں پر آ کر رہ لیں، مگر وہ مان ہی نہیں رہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی گھر میں رہیں گے۔ دادی کا دل بھی تو نہیں لگتا اپنے گھر کے علاوہ کہیں پر بھی، منال نے کہا۔ ہاں بیٹا، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ تم اپنی دادی کے پاس جا کر رہ لو منال۔ تمہاری دادی تمہیں پسند بھی تو بہت کرتی ہیں اور ان کی بنتی بھی صرف تمہارے ساتھ ہی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ میں کیسے اکیلی رہوں گی منال کے بغیر؟ امن نے ایک دم اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اب کیا کریں، مجبوری ہے۔ امی تایا جان بھیج دیں اپنی بیٹی کو، ہر بار ہم ہی کیوں قربانی دیں؟ بیٹا، جن سے امید ہوتی ہے نا انہیں ہی کہا جاتا ہے، اس لیے تمہاری دادی کو ہم سے امید تھی، انہوں نے کہہ دیا۔ تمہارے تایا جان کبھی بھی نہیں بھیجیں گے اپنی بیٹی کو، مگر مجھے اپنی بیٹیوں پر پورا بھروسہ ہے، وہ اپنی امی ابو کا کہنا کبھی بھی نہیں ٹالیں گی۔ امی نے امن اور منال کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور امن، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، کبھی میں تم سے ملنے آ جایا کروں گی، کبھی کبھی تم مجھ سے ملنے آ جایا کرنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے منال، امن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکر ہے تمہارے چہرے پر بھی ہنسی دیکھنے کو ملی، منال نے کہا۔ ہائے ہائے، مزے ہیں ندا تمہارے تو، اتنے سارے تحفے، میرال نے ندا کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تم نظر نہ رکھو میرے تحفوں پر، میرا بھی حصہ ہوگا ان میں کہیں نہ کہیں، چلو دے دو مجھے، میں اپنے کمرے میں لے جاؤں، میرال نے ایک گفٹ بکٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ میرال کی بچی، ندا نے اٹھ کر میرال سے بکٹ چھینتے ہوئے کہا۔ کیسے بدل گئی میری بہن، اللہ جی، میرال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہر چیز میں تمہیں دے دوں نا اپنی؟ ہاں، تمہارے جانے کے بعد یہ کمرہ اور اس میں موجود ہر چیز میری ہو جائے گی، میرال نے پورے کمرے میں نظر گھماتے ہوئے کہا۔ جی، یہ تو آپ کی خوش فہمی ہے میڈم میرال، میں اپنی ہر چیز لے کر جاؤں گی، بہت کنجوس مکھی چوس ہو تم، قسم سے، میرال نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ چلو شاباش، جاؤ اب اپنے کمرے میں، ندا نے کہا۔ ہاں، میں جاؤں اور تم فہد بھائی کو کال کرو گی اور ان سے بات کرتے ہوئے یہ گفٹ کھولو گی، سب جانتی ہوں میں، بچی نہیں ہوں میں اب، میرال نے سرد لہجے میں کہا۔ میرال، بس کرو، جاؤ جا کر
پیپر کی تیاری کر لو۔ میرال اٹھی اور منہ بناتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر میرال نے منال اور امن اور ساشا کو گروپ کال کی۔ ساشا نے سب سے پہلے کال اٹینڈ کر لی۔ کیا بات ہے، سب خیر تو ہے نا؟ اس وقت کال کی تم نے؟ ساشا نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں سب خیر ہے، ایک گڈ نیوز دینی ہے تم سب کو، میرال نے جواب دیا۔ کیسی گڈ نیوز؟ جلدی بتاؤ نا، ساشا نے بے صبری سے کہا۔ ارے حوصلہ میری بہن، ان دونوں کو بھی کال اٹینڈ کرنے دو، پھر بتاتی ہوں۔ مجھ سے نہیں ہو رہا اب انتظار میرال۔ اتنے میں امن نے کال اٹینڈ کر لی۔ اس وقت گروپ کال، سب خیر تو ہے نا بھائی؟ ہاں سب خیر ہے، جلدی سے منال کو بھی بلا لو، پھر تم سب کو ایک گڈ نیوز دیتی ہوں۔ ارے واہ جی واہ، کیسی گڈ نیوز میڈم؟ یار تم جلدی سے منال کو بھی بلاؤ نا، ایک ساتھ ہی بتاؤں گی نا سب کو۔ امن نے منال کو آواز دے کر بلایا۔ ہیلو میرال، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میری دوست۔ گڈ نیوز تم سب کے لیے یہ ہے کہ ندا باجی کا فہد بھائی کے ساتھ رشتہ ہو گیا ہے اور بہت جلد شادی بھی ہے، میرال نے خوشی بھرے لہجے میں کہا۔ ارے واہ! تینوں چیخ اٹھی۔ کیا واقعی ہی میرال؟ ساشا نے کہا۔ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی خالہ لوگ گئے ہیں، آج ندا کو رنگ پہنا کر گئی ہیں خالہ۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہماری طرف سے ندا باجی کو بہت بہت مبارک دینا، امن نے کہا۔ میں کیوں دوں اسے مبارک، تم لوگ خود ہمارے گھر آؤ اور اسے مبارکباد دو، اسے زیادہ اچھا لگے گا، میرال نے جواب دیا۔ ہاں ضرور آئیں گے ہم، منال نے کہا۔ کب آؤ گی؟ میں تو کہہ رہی ہوں کل ہی آ جاؤ تم لوگ۔ ہاں کل ویسے میں تو فری ہوں، پھر تم دونوں بتاؤ امن، کیا پلان ہے؟ ساشا نے کہا۔ اصل میں ہوا کچھ یوں ہے کہ ہمارے چچا اور ان کی فیملی کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں، دادا جان اور دادی جان اکیلے رہ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ منال کو ہمارے پاس بھیج دو، تو منال کل رات کو وہاں پر چلی جائے گی، امن نے کہا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، منال کیوں جائے گی وہاں پر؟ میرال نے افسردہ لہجے میں کہا۔ امی ابو نے کہا ہے، اب ہم امی ابو کی تو بات نہیں ٹال سکتے نا، منال نے جواب دیا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے منال، میری معصوم دوست، میرال نے اداس لہجے میں کہا۔ پھر ایسا کرتے ہیں کہ کل ہم تمہاری طرف آ جاتے ہیں میرال، ساشا نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، پھر ہمارے پیپرز بھی سٹارٹ ہو جائیں گے، پھر تو بالکل بھی وقت نہیں ملے گا، میرال نے جواب دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، کل پکا اب ہم تمہاری طرف آ رہے ہیں، منال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اور وقت سے آ جانا، پھر خوب مزہ کریں گے۔ کیا کر رہے ہو یار اسفند؟ آج پہلا دن ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ہم لیٹ پہنچے وہاں پر، ماہر نے اپنے دائیں بائیں گردن کے پاس پرفیوم چھڑکتے ہوئے کہا۔ اسفند صاحب ابھی تک بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ اچھا یار، اٹھ جاتا ہوں ابھی 5 منٹ تک، اسفند نے دوسری جانب کروٹ لیتے ہوئے کہا۔ آج پھر سے ان لڑکیوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔
اسفند کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے اوپر سے بلینکٹ کو اتار کر سائڈ پر پھینکا اور بھاگتا ہوا بالکنی میں چلا گیا۔ یہ اسے اچانک کون سا دورہ پڑ گیا؟ ماہر نے حیرانگی سے کہا۔ اف اللہ، صبح صبح چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں سنتے آئے تھے اور آج دیکھو قسمت کہاں لے آئی جہاں لڑکیوں کی خوبصورت آوازیں سننے کو مل رہی ہیں، اسفند نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ ماہر نے بالکنی کا دروازہ بند کر دیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ اسفند جب کمرے میں آنے لگا تو اس نے دیکھا بالکنی کا دروازہ بند تھا۔ اس نے اپنی طرف سے پورا زور لگایا مگر ناکام رہا۔ یہ سب اس ماہر کے کام ہیں، بہت جلتا ہے یہ مجھ سے، خود تو لڑکیاں پٹا نہیں سکتا اور مجھے بھی دیکھ کر اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسفند بڑبڑاتا ہوا کمرے کی کھڑکی کی طرف گیا اور زور زور سے کھڑکی کو بجانے لگا۔ ماہر جان بوجھ کر اسے اگنور کر رہا تھا۔ ماہر، دروازہ کھولو، دروازہ کیوں بند کیا تم نے؟ اسفند نے غصے سے کہا۔ خدا کا ذرا سا بھی خوف ہے تمہارے دل میں؟ صبح سویرے اٹھ کر انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور تم اٹھتے ہوئے لڑکیاں تاڑنے چلے گئے۔ حد ہوتی ہے۔ ماہر نے شوز پہنتے ہوئے کہا۔ تم مجھے تعلیم مت دو، چپ کر کے دروازہ کھولو، مجھے واش روم میں جانا ہے، اسفند نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا۔ 2 منٹ تک اسفند ماہر کی منتیں کرتا رہا، اس کے بعد ماہر نے دروازہ کھولا اور اسفند واش روم میں بھاگ گیا۔ کچھ نہیں ہو سکتا اس بندے کا، ماہر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکر ہے وقت پر پہنچ گئے، ورنہ تو اس ماہر نے مجھے بخشنا نہیں تھا۔ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، اسفند شاہ بڑبڑا رہا تھا۔ ماہر وہاں پر موجود سب سے مل رہا تھا کیونکہ آگے کا سفر ماہر شاہ اور اسفند شاہ کا انہی کے ساتھ تھا۔ اسفند شاہ آپ بھی ملیں سب سے، یہ ہمارے ساتھی ہیں اور آگے کا سفر ہمارا انہی کے ساتھ ہے، اس لیے اب سے ہم سب دوست ہیں۔ اسفند شاہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا، مگر دل ہی دل میں وہ ماہر کو کوس بھی رہا تھا۔ اتنے پیار سے کبھی اکیلے میں تو بلایا نہیں مجھے، اور اب دیکھو سب کے سامنے کیسے اچھا بن رہا ہے۔ اسفند شاہ، آپ بھی آئیں، اسفند نے دل ہی دل میں ماہر کو گھورتے ہوئے کہا۔ ماہر شاہ نے بھی اسفند شاہ کی طرف دیکھ کر ذرا سا مسکرا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ دل ہی دل میں مجھے کوس رہا ہے۔ اتنے میں ٹرینر ٹریننگ کروانے کے لیے آیا تو سب لڑکے اپنی اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ میرال رات کو پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی۔ جب وہ صبح اٹھی تو اس کے پاس اس کی کتاب کھلی پڑی تھی۔ کتنی لاپرواہ لڑکی ہوں میں اللہ، یہ کہتے ہوئے میرال اٹھی، اپنی کتاب اسٹڈی ٹیبل پر رکھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد میرال جب کمرے سے باہر آئی تو دیکھا اس کی پھپھو کا بیٹا زریار خان ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ندا کے ساتھ گپیں مار رہا تھا۔ زریار تم؟ میرال نے ایک دم زریار کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں، زریار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کب آئے پاکستان؟ بتایا تک نہیں تم نے کہ تم آ رہے ہو، میرال نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا میں اپنی پیاری پیاری بہنوں کو سرپرائز دے دوں اس بار۔ واہ میرے شیر بھائی، میرال نے زریار کے کندھے پر زور سے تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ اور بتاؤ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ زریار نے کہا۔
اسٹڈی بہت اچھی جا رہی ہے، کل پیپر ہے میرا، کتنے غلط وقت پر آئے ہو نا تم زریار، اب ہم انجوائے بھی نہیں کر سکیں گے، میرال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے میں کون سا ابھی جا رہا ہوں واپس، میں ابھی 2-3 ماہ پاکستان میں ہی ہوں، تم آرام سے پیپرز دو، پھر میں، ندا اور تم خوب گھومے پھریں گے۔ ہاں ہاں ضرور، خوب مستی کریں گے، میرال نے کہا۔ یہ بتاؤ پھپھو کیوں نہیں آئی؟ اتنے سال ہو گئے ہیں پھپھو نے پاکستان کا چکر ہی نہیں لگایا، کیا انہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ ندا نے اداس لہجے میں کہا۔ بہت یاد کرتی ہیں امی تم سب کو، اب تو امی کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی، میں اسی لیے آیا ہوں پاکستان کہ ماموں جان سے بات کروں، انہیں مناؤں کہ وہ امی کو معاف کر دیں اور ان سے بات کر لیں، شاید وہ کچھ بہتر محسوس کریں۔ زریار نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ تم پریشان نہیں ہو بیٹا، میں خود تمہارے ماموں جان سے بات کروں گی، تم بے فکر ہو جاؤ۔ میرال کی امی جان نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا۔ امی جان آپ ہماری باتیں سن رہی تھیں؟ میرال نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے اندر کچن میں سب سنائی دے رہا تھا، جو تم لوگ گھومنے کی باتیں بھی کر رہے ہو۔ امی نے میرال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی جان زریار آئے اور ہم اس کے ساتھ گھومے پھرے نا، یہ تو ناممکن ہے، میرال نے کہا۔ زریار اس سے کہہ دو کہ دل لگا کر پیپرز کی تیاری کرے اور اچھے سے پیپرز دے، پھر ہی اسے لے کر جانا گھمانے کے لیے، امی جان نے زریار سے کہا۔ جی مامی جان، آپ فکر ہی نہ کریں، میں سخت نگرانی کروں گا اس کی۔ ہاں زریار، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں میرے بھائی، ندا نے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے کہا۔ امی یہ دیکھ لے اب آپ ندا باجی کو، میرال نے ندا کی طرف گھورتے ہوئے کہا۔ صحیح تو کہہ رہی ہے ندا، امی نے جواب دیا۔ رات سے اس کا رشتہ کیا پکا ہو گیا ہے، اسے تو تتلی کی طرح پر ہی لگ گئے ہیں، ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ یہ کہہ کر میرال کچن میں چلی گئی۔ رشتہ؟ یہ کب ہوا ندا؟ زریار نے حیرانگی سے کہا۔ تمہیں تو بتانا ہی بھول گئی میں، میرا رشتہ طے ہو گیا ہے فہد کے ساتھ، ندا نے شرماتے ہوئے کہا۔ بہت بہت مبارک ہو ندا، چلو اب جلدی سے پارٹی ارینج کرو بھائی۔ زریار خان میرال کی پھپھو کا بیٹا تھا، جو بہت ہی مغرور سا تھا، مگر ندا اور میرال کے ساتھ وہ بالکل بھائیوں جیسا تھا اور ان کے ساتھ بہت فرینک رہتا تھا۔ ان دونوں بہنوں کو ہمیشہ اس نے بھائیوں کی طرح پیار کیا اور وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ زریار خان کی ماں نسیم خان، جس نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی، سب خاندان والوں نے اس سے تعلق ختم کر دیا تھا اور شادی کے کچھ سال کے بعد وہ اپنے شوہر نصیر خان کے ہمراہ دبئی چلی گئی تھی، مگر پھر بھی وہ پاکستان آیا کرتی تھی، مگر کوئی بھی اس سے اچھے سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میرال کے ابو شوکت خان نے اپنی بہن سے جینا مرنا ختم کر دیا تھا اور اب تک اپنی بہن کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ زریار خان، جس کی بڑی بڑی مونچھیں، گلابی گال، گلابی ہونٹ، براؤن آنکھیں، بڑے بڑے بال، خالق نے کیا فرصت میں بیٹھ کر بنایا تھا اسے، جیسے ساری خوبصورتی اسی میں رچ بس گئی ہو۔ پٹھان خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان، جس کے ناک نیچے کوئی لڑکی نہیں آتی تھی، 2 دن کے بعد وہ 25 سال کا ہونے والا تھا۔ اس کی امی، جو ہر وقت بس اس کی شادی کے خواب دیکھتی تھی، مگر بیٹا ابھی شادی کے لیے راضی ہی نہیں تھا۔
چلو ناشتہ کرو، آ جاؤ میرال، ندا، زریار۔ امی جان نے ڈائننگ ٹیبل پر جوس کا جگ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ ان کے ساتھ بیٹھ کر، میرال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرال، بہت بری بات ہے بیٹا، جلدی سے آ جاؤ، امی جان نے کہا۔ اچھا، اب نہیں کہتے ہم کچھ بھی، آ جاؤ میرال، زریار نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ندا میرال کو کھینچ کر لائی۔ بیٹھو یہاں، ناشتہ کرو، تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اتنے میں حماد اوپر سے تیار ہو کر آفس جانے کے لیے آیا۔ ارے جناب زریار خان، آپ کب تشریف لائے؟ حماد نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ ٹیبل پر رکھ کر زریار سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ میں آج صبح ہی آیا ہوں، اور آپ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ زریار نے کہا۔ میں بالکل فرسٹ کلاس۔ بھائی مجھے مارکیٹ جانا تھا آج، میری دوست آ رہی ہیں، مجھے کچھ کھانے پینے کا سامان لانا ہے، میرال نے حماد سے کہا۔ ابھی تو میں لیٹ ہو رہا ہوں، جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا میں آفس سے آنے کی کوشش کروں گا، حماد نے جواب دیا۔ حماد ناشتہ تو کر لو بیٹا، امی نے حماد کی طرف جوس کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں امی، میں بس یہ جوس ہی پیوں گا، آدھے گھنٹے تک میری میٹنگ ہے، مجھے آفس پہنچنا ہے۔ زریار ملتے ہیں رات میں، اگر دل کرے تو آفس آ جانا میرے پاس۔ یہ کہتے ہوئے حماد نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ ناشتہ بھی نہیں کر کے گیا میرا بچہ، امی نے اداس لہجے میں کہا۔ مامی جان، آپ مجھے دوپہر میں کھانا دے دیجیے گا، میں حماد بھائی کو دے آؤں گا، اور میرال میں تمہیں مارکیٹ لے جاؤں گا۔ میرا پیارا بھائی، تمہارے آنے کا بہت فائدہ ہو جاتا ہے ہمیں، میرال نے زریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میرال، ندا اور زریار مارکیٹ جانے کے لیے نکل گئے۔ 1 بج رہا تھا، سائمہ میڈم ابھی کمرے سے باہر نکل کر نیچے آئیں اور ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کہاں ہے سب؟ کوئی ہے گھر میں یا نہیں؟ سائمہ نے ٹیبل پر اپنی دونوں ٹانگیں رکھتے ہوئے کہا۔ بی بی جی، میں نے ابھی یہ ٹیبل صاف کیا ہے، اور آپ نے اس پر اپنے پاؤں رکھ لیے، شگفتہ نے سائمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ میرے پاؤں کو کون سی مٹی لگی ہوئی ہے جس سے ٹیبل گندا ہو گیا ہے؟ اور تم مجھے زیادہ سکھاؤ مت، جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ، بہت بھوک لگی ہے مجھے، سائمہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ شگفتہ اس گھر میں پچھلے 8 سال سے کام کر رہی تھی، کبھی کسی نے اس کے ساتھ اونچی آواز میں یا بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی، مگر سائمہ شگفتہ کے ساتھ بہت برے طریقے سے بات کرتی تھی۔ آج بھی شگفتہ سائمہ کے تلخ رویے سے بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ کچن میں گئی اور سائمہ کے لیے ناشتہ بنانے لگ گئی۔ مامی جان، آپ کہاں تھی کب سے؟ سائمہ نے کہا۔ میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ آپ کیوں دے رہی تھی؟ شگفتہ سے کہہ دیتی، وہ خود دے دیتی پودوں کو پانی۔ میں پہلے بھی تو دیتی ہوں پودوں کو پانی، آج پہلی بار تو نہیں گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئیں۔ کیا بن رہا ہے شگفتہ؟ صفائی ہو گئی مکمل؟ عالیہ بیگم نے فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے کہا۔ جی بیگم صاحبہ،
صفائی تو ہو گئی ہے، بس یہ سائمہ بی بی کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، شگفتہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کل سے تم اس کا ناشتہ نہیں بناؤ گی، یہ خود اپنا کام کرے گی۔ یہ کوئی ٹائم ہے ناشتہ کرنے کا؟ دن کے 2 بج رہے ہیں، عالیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ سائمہ نے یہ سب سن لیا تھا، مگر پھر بھی وہ وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوئی، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی رہی۔ شگفتہ نے سائمہ کا ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا اور کچن میں چلی گئی۔ شگفتہ، میرا ناشتہ بنا یا نہیں؟ سائمہ نے آواز دیتے ہوئے شگفتہ سے کہا۔ بی بی جی، میں آپ کا ناشتہ ٹیبل پر رکھ آئی ہوں، شگفتہ نے جواب دیا۔ کم از کم مجھے بتا تو دو، وہاں ناشتہ پڑا پڑا ٹھنڈا ہو گیا ہوگا اب تک تو۔ تم جانتی بھی ہو کہ مجھے کتنی بھوک لگی ہوئی تھی۔ سائمہ نے شگفتہ کی طرف دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ عالیہ بیگم کچن سے باہر گئیں اور سائمہ کی طرف غصے سے دیکھنے لگیں۔ سائمہ، شرم کرو، کم از کم عمر کا ہی لحاظ کر لو، بڑی ہیں وہ تم سے۔ میں نے آج تک شگفتہ سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور تم کون ہوتی ہو اس سے ایسے بولنے والی؟ شگفتہ، آئندہ تم اس کا کوئی کام نہیں کرو گی، سن لو کان کھول کر۔ یہ کہہ کر عالیہ بیگم اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد سائمہ پھر سے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی اور وہ بس تب سے یہی دیکھ رہی تھی کہ ندا اور میرال نہ جانے کہاں پر ہیں۔ وہ ہر وقت ان کی جاسوسی میں لگی رہتی تھی، مگر ہمیشہ ناکام ہی رہتی تھی۔ ہائے، تھک گئی میں تو، گاڑی سے اترتے ہوئے ندا نے کہا۔ لو جی، اتنی جلدی تم تھک بھی گئی ہو؟ ابھی تو ہم صرف مارٹ گئے تھے، وہ بھی کھانے پینے کی چیزیں لینے۔ ابھی تو تمہاری شادی کی شاپنگ بھی کرنی ہے، جس میں پورا دن ہم مارکیٹ میں گھومیں گے۔ تب کیا ہوگا تمہارا؟ میرال نے ہنستے ہوئے کہا۔ جب شادی ہوگی تب دیکھ لیں گے، ابھی اندر چلو، بہت پیاس لگی ہے، ندا نے میرال سے کچھ سامان پکڑتے ہوئے کہا۔ زریار، یہ کچھ سامان تم لے آؤ گے یا میں لے جاؤں؟ میرال نے کہا۔ میں لے آتا ہوں میرال، چھوڑ دو، جتنا لے جایا جا رہا ہے تم سے بس اتنا ہی لے جاؤ۔ اف میرے اللہ! ندا نے سامان رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ شگفتہ باجی، پلیز پانی پلا دیں مجھے، تم لوگ کہاں سے آ رہی ہو؟ میرال نے بھی سامان رکھا اور ندا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شگفتہ دونوں کے لیے پانی لے کر آئی۔ میرال، کہاں گئی تھی تم دونوں بہنیں؟ سائمہ نے دوسری بار حیرانگی سے کہا۔ ہم مارکیٹ گئے تھے کچھ سامان لینے کے لیے۔ میرال نے پانی کا گھونٹ بڑھتے ہوئے کہا۔ کس کے ساتھ گئی تھی؟ حماد تو آفس ہیں۔ اتنے میں زریار خان ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ لو جی، باقی کا سامان بھی لے آیا ہوں میں۔ شگفتہ نے جلدی سے زریار سے سامان پکڑا اور کچن میں رکھ کر اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ سائمہ زریار کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زریار، تم کب آئے؟ زریار نے سائمہ کو پوری طرح سے اگنور کیا اور پانی پینے لگ گیا۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟